اللہ والوں کی صحبت، اللہ والوں کی صحبت، اللہ والوں کی صحبت، اللہ والوں کی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل شیء ہالک الا وجہہ لہ الحکم والیہ ترجعون۔ وقال تعالی کل نفس ذائقۃ الموت، صدق اللہ العلی العظیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لیدوا للموت وابنوا للخرب، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ قابل احترام بزرگوں، عزیز دوستوں، آج ہم سب کے لیے ایک بڑا ہی غم اور المناک دن ہے کہ جس میں ایشیا کی سب سے بڑی دو عظیم ادارے دارالعلوم دیوبند اور جمعیت علماء ہند کے صدر محترم حضرت مولانا قاری سید محمد عثمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ دنیا سے رخصت فرما گئے، اور آپ کے وصال پر پوری امت مسلمہ اور خصوصاً ہندوستان کے مسلمان بڑے ہی رنج و علم میں مبتلا ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت والا کو غریق رحمت فرمائے اور قبر کو نور سے منور فرمائے، آپ کے درجات عالیہ کو بلند فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے۔ آپ نے اپنی زندگی میں علم حدیث کا جو درس دیا، اللہ تبارک و تعالی اس کی برکت سے آپ کے آخرت کے درجات کی بلندی نصیب فرمائے۔ عزیزان گرامی، موت اللہ تبارک و تعالی نے مقدر کر رکھی ہے۔ دنیا میں جتنے انسان، جتنے مذاہب والے ہیں، سب کو اس بات کا اقرار ہے کہ دنیا ایک دن فنا ہونے والی، اور دنیا سے ایک دن ہم کو جانا ہے، رخصت ہونا ہے۔ موت کا کسی مذہب والے کو انکار نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کا ضابطہ ہی ایسے بنایا ہے، جب سے دنیا بنی ہے اس وقت سے لے کر آج تک جتنے انسان اس روئے زمین پر آئے، سب کے سب دنیا سے جا رہے ہیں اور جانے والے ہیں اور گئے ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء، اولیاء، صلحاء، اتقیاء اور اسی طریقے سے دنیاوی اعتبار سے امراء اور سلاطین ہیں، وزراء ہیں اور متمول طبقہ ہے، ان سب کو بھی دنیا سے جانا ہوا، رخصت ہونا ہوا۔ دنیا کے اندر ہماری اپنی زندگی عارضی زندگی ہے، دائمی نہیں ہے۔ مختصر وقت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں روانہ کیا ہے، اور جب یہ مدت پوری ہو جائے گی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہمارے لیے منتقل ہونا ہے۔ اسی لیے اردو میں کسی کا جب انتقال ہو جاتا ہے تو انتقال کہتے ہیں، انتقال ہو گیا۔ تو انتقال کے یہ لفظ ہے، یہ ورڈ ہے عربی کا، جس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ آدمی دنیا سے رخصت ہوا تو ایک عالم سے دوسرے عالم میں منتقل ہو گیا ہے، تو گویا عالم دنیا سے عالم آخرت کی طرف سفر کر گیا، اس لیے اس کو انتقال ہونا کہتے ہیں۔ اور ایک لفظ استعمال ہوتا ہے ہمارے اپنے درمیان میں کہ کسی کا انتقال ہو جائے تو کہتے ہیں وفات پا گئے۔ یہ بھی عربی لفظ ہے، وفا یوفی کے معنی آتے ہیں پورا کر دینا۔ جب جس انسان کی زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقدر رکھی تھی، اس کا دانا پانی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقدر رکھا تھا، اس کا دانا پانی پورا ہو گیا، سانسیں پوری ہو گئیں، کھانا اور اس کی زندگی کے لمحات ختم ہو چکے، گویا کہ اس کی اپنی زندگی پوری ہو گئی، مکمل ہو گئی، اور اس کے مکمل ہونے کے بعد لامحالہ اسے دنیا سے رخصت ہونا ہی تھا۔ تو ہم مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ آدمی دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو اس کے لیے ایک دنیا کے بعد ایک دوسرا عالم ہے جسے عالم آخرت کہتے ہیں، وہاں اس کا انتقال ہوتا ہے، وہاں اسے پہنچنا ہوتا ہے۔ بہرحال
دنیا میں جس مقصد کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا، آدمی اس مقصد میں لگا رہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی میں نے خطبے کے دوران ایک حدیث پڑھی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لدول الموت، موت کے لیے جنو، یعنی جتنی اولادیں ہوں گی، جتنے افراد پیدا کیے جائیں گے، وہ سب موت کے منہ میں جانے والے ہیں، کسی کو موت سے چھٹکارا نہیں ہے، موت سے مفر نہیں ہے۔ وَابْنُوا لِلْخَرِبِ، اور جتنی عمارتیں تعمیر کی جائیں گی وہ سب ویران ہوں گی، وہ سب خراب ہونے والی ہیں۔ آدمی کتنا ہی عالی شان بنگلہ بنا لے، کتنا عالی شان محل بنا لے، اور کتنے اونچے اونچے قلعے بنا لے، لیکن ایک مدت گزرنے کے بعد وہ ویران بن جائیں گے، اور پھر اس کے اندر وہ کھنڈرات میں تبدیل ہو جائیں گے۔ کوئی آدمی دن کے اجالے میں بھی ان کھنڈرات میں داخل ہونے سے گھبرائے گا۔ تو یہ ضابطہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا۔ قرآن پاک میں بھی فرمایا کل شیء ہالک الا وجہہ، سورہ قصص 20ویں پارے کی آیت شریفہ ہے، ہر چیز کو ہلاک ہے سوائے اللہ کی ذات کے۔ دنیا میں جو بھی ہے، انسان ہو، حیوانات ہوں، جاندار ہوں، پرند ہوں، سب کے لیے فنا ہونا ہے۔ باقی رہنے والی ذات وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اکیلی ہے۔ ہاں یہ ضابطہ ہے کہ کوئی آدمی دنیا میں آیا اور اس کے آنے پر اس کے گھر والوں کو خوشی ہوتی ہے، اور کسی کے دنیا میں آنے سے خاندان والوں کو خوشی ہوتی ہے، اور کسی کے آنے سے دنیا میں اس کے شہر والوں کو خوشی ہوتی ہے، اور کسی کے دنیا میں آنے سے پورا علاقہ اور پورا ملک اور پوری دنیا اس سے خوشی اور مسرتیں حاصل ہوتی ہیں۔ اور اسی طریقے سے جب کوئی دنیا سے جاتا ہے اس پر رونے والے بہت کم ہوتے ہیں، اس کے گھر کے افراد ہوتے ہیں۔ اور کبھی کوئی دنیا سے ایسا فرد جاتا ہے جس کا رونے والا اس کا شہر ہوتا ہے، اور کبھی کوئی دنیا سے ایسے رخصت ہوتا ہے کہ اس پر رونے والا اس کا صوبہ ہوتا ہے اور اس کا ملک ہوتا ہے۔ کبھی کوئی دنیا سے ایسے رخصت ہوتا ہے جو اپنے پیچھے ایک بڑی تعداد کو روتا ہوا چھوڑ کر وہ اپنے مالک حقیقی سے جا ملتا ہے، جس پر وہ بڑی پوری جو ہے دنیا کی امت مسلمہ اور بڑی تعداد ان کے پیچھے رونے اور دھونے والی ہوتی ہے، اور ان کے غم میں سوگوار ہوا کرتی ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت مولانا قاری محمد عثمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو عطا فرمایا کہ آپ دنیا سے رخصت ہوئے، صرف آپ کا گھرانہ ہی نہیں بلکہ آپ کے پیچھے آپ کی ایک بڑی جو ہے ملت اسلامیہ آپ کی سوگوار ہے، آپ کے غم میں شریک ہیں۔ بلکہ ہمارے اپنے دارالعلوم دیوبند سے جتنے منتسبین ہیں، دنیا کے جس علاقے میں بستے ہوں، جس جگہ پر جو ہے قائم ہوں، وہاں سب کے لیے آج کا دن حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی رحلت اس سے بڑا رنج اور تکلیف ہوئی ہے، کیونکہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فراغت کے بعد جامعہ قاسمیہ گیا بہار میں تدریسی انتظام میں تھے، تدریسی خدمت انجام دے رہے تھے۔ وہاں سے آپ امروہہ جامعہ مسجد کے اندر ایک مدرسے میں خدمت انجام دی، اور 1982 میں دارالعلوم دیوبند آپ تشریف لائے، اور دارالعلوم میں آپ کے ذمے حدیث کی کتابیں دی گئیں، اور آپ کو حدیث کی کتابوں سے بڑا ہی ربط اور ضبط تھا، اس وجہ سے آپ حدیث کے بڑے ماہر تھے۔ آپ سے تحاوی، مشکات شریف، اسی طرح موطا امام محمد آپ کے پاس یہ جو ہے کتابیں حدیث کی تھیں۔ بڑے ہی اچھے انداز سے، بڑے پیارے لب و لہجے کے ساتھ آپ حدیث کا درس دیا کرتے تھے۔ میں بھی حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے موطا امام محمد بھی پڑھنا، اور پھر اسی طریقے سے تحاوی شریف بھی آپ سے تلمذ حاصل کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ جمعے کے دن موطا امام محمد اور پھر موطا امام ابو یوسف بھی پڑھایا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے تحاوی شریف کی بھی آپ کی گھنٹی روزانہ کی تھی۔ تو یہ دارالعلوم کے اندر آپ کی جو ہے آپ کی بھی صحبت میں رہ کر ان حدیث کی کتابوں کے پڑھنے کا اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی شرف عطا کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت والا کو غریق رحمت فرمائے۔ آپ حضرت فدائے ملت حضرت مولانا سید سعد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے سے بیعت تھے، اور آپ کو ان سے مجاز خلیفہ، آپ ان کو بنائے گئے تھے، مجاز خلیفہ تھے، تو آپ کو حضرت فدائے ملت رحمۃ اللہ علیہ سے بڑی نسبت تھی، تعلق تھا، اور مدنی خانودہ سے آپ کا ربط اور تعلق تھا۔ شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ بڑے ہی آپ ان کے داماد تھے، بڑے خوش خلیق اور بڑے خوش مزاج انسان تھے۔ طلبہ علوم نبوت کے بارے میں
آپ بڑے نرم دل تھے، اور پھر آپ جہاں نرم دل تھے وہیں آپ صاف گو بھی تھے، اور اسی طریقے سے آپ اصول پسند آدمی تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی خوبیوں کو آپ کا مالک، اللہ نے آپ کو بڑی خوبیوں کا مالک بنایا تھا۔ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نرم دل، نرم طبیعت، شیریں زباں، اور پھر لوگوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا آپ کے یہ اخلاق حمیدہ تھے۔ آپ کے اندر دین کا یہ فکر تھا کہ اپنے بعد اس علمی وراثت کو باقی رکھنے کے لیے آپ نے اپنے پیچھے دو بڑے اس وقت پوری ہمارے اپنے ہندوستان کے اور ایشیا کے بڑے اکابر علماء میں اپنے فرزندان ارجمند کو آپ نے چھوڑا اور دونوں کو مفتیان بنایا۔ حضرت مولانا مفتی محمد سلمان صاحب منصور پوری دامت برکاتہم، اور اسی طریقے سے آپ کے دوسرے فرزند حضرت مولانا مفتی محمد عفان صاحب دامت برکاتہم۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں حضرات کو بڑی خوبیوں کا مالک بنایا ہے، اور بڑی مقبولیت ہمارے اپنے ہندوستان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ حضرت والا کی ان خدمات کو بے انتہا قبول فرمائے کہ حضرت 1995 سے ہی جمعیت علماء کے رکن رکین تھے، اور آپ جو ہے جمعیت کے ساتھ میں منسلک تھے۔ جب حضرت مولانا مرغوب الرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا اور حضرت مولانا سید اسعد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کا جب وصال ہوا تو 2008 سے آپ جمعیت علماء ہند کے صدر منتخب کیے گئے۔ اس وقت سے لے کر اب تک الحمدللہ آخر عمر تک آپ اس کی صدر رہے، اور باضابطہ آپ کی صدارت میں بہت سارے کام جمعیت علماء ہند نے انجام دیے، اور اسلام کا عملی عالمی امن پیغام کا آپ نے دلی اور دیوبند میں اجلاس اور کانفرنسیں منعقد کی، اور پھر اسی طریقے سے 2016 میں اجمیر شریف میں جمعیت علماء ہند کا 33واں عام اجلاس ہوا، جس کی آپ کی صدارت میں مسلمانوں کے دو بڑے طبقے ایک ساتھ سر جوڑ کر بیٹھے، جس کے ذریعے سے پوری امت مسلمہ کے لیے اتحاد کا پیغام پہنچا۔ اسی طریقے سے آپ نے 2010 میں حضرت مولانا مرغوب الرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے وصال کے بعد بے اتفاق رائے امیر الہند آپ کو مقرر کیا گیا۔ امارت شرعیہ کے شریعہ ہند کے آپ امیر منتخب کیے گئے۔ الحمدللہ آپ آخر عمر تک امیر الہند ہی کے لقب سے پکارے جاتے رہے، گویا کہ آپ امیر الہند کے چوتھے نمبر پر آپ کا انتخاب کیا گیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے طرف سے اللہ نے آپ کو بڑی خوبیوں اور بڑی صلاحیتوں کا مالک بنایا۔ جمعیت کے پلیٹ فارم سے آپ نے بہت کچھ کام بھی انجام دیا، اور بہت سارے یونٹیوں کو مضبوط کیا، اور بہت سارے کام کو جمعیت کے پوری ہندوستان میں پھیلانے کی فکر میں لگے رہے۔ الحمدللہ جہاں کہیں ضرورت پیش آئی حضرت والا سفر کرتے رہے، اور ہمارے ہاں 2-3 سال پہلے ہی قریب میں طریقے کے علاقے میں حضرت کا سفر بھی ہوا تھا، حضرت کی آمد ہوئی تھی، اور ایک بڑی تعداد آپ سے استفادہ بھی کی، اور آپ سے بڑا ہی جو ہے استفادہ کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے اور غریق رحمت فرمائے۔ آپ کا دنیا سے رخصت ہونا آج اس جمعیت علماء ہند اور اسی طرح دارالعلوم دیوبند کے لیے بڑی ہی خلا رہ گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے اس خلا کو پر فرمائے، حضرت کا نعم البدل ان دونوں تنظیموں کو نصیب فرمائے، اور اسی طریقے سے آپ کے جتنے جو ہے منتسبین ہیں اور اس میں متعلقین ہیں، اور اسی طرح خصوصاً دارالعلوم دیوبند کے طلبہ اور آپ سے شاگردیت کا شرف حاصل کرنے والے ہیں، جہاں آپ سب غمگین ہیں، اس غم میں خصوصاً ہم جو ہے تعزیتی پیغام پیش کرتے ہیں اور کلمات تعزیت پیش کرتے ہیں، خصوصاً حضرت مولانا مفتی محمد سلمان صاحب منصور پوری دامت برکاتہم، اور اسی طریقے سے حضرت مولانا مفتی محمد عفان صاحب دامت برکاتہم، اور اسی طرح آپ کی اہلیہ محترمہ، اور اسی طریقے سے دونوں آپ کے جو ہے خاندان کے جتنے افراد ہیں مدنی خاندان کے، خصوصاً آپ کے صالح صاحب حضرت مولانا ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم کہ آپ کی وفات کی وجہ سے بڑا ہی ان کو غم اور رنج پہنچا ہے، وہیں ہم بھی آپ کے اس رنج اور غم میں شریک ہوتے ہوئے دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی حضرت والا کی مغفرت فرمائے اور ان کے درجات کو بلند فرمائے،
اور اسی طرح تمام پسماندگان کو اللہ تعالیٰ صبر جمیل عطا فرمائے۔ حضرات کے اوصاف حمیدہ کو اپناتے ہوئے ہمیں ہماری اپنی زندگی گزارنے اور آخرت کی تیاریوں میں لگے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ